وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رب زدنی علما آمین۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ قرآن جیسی مقدس کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہ قرآن جو ایک دستور العمل ہے، یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک دستور حیات ہے، اور پوری زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول ہونے چاہیے تھے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اسی قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین کے سچے اور نیک بندوں کے اندر کون سے اوصاف پائے جانے چاہیے۔ اس کے بندے تو کافر بھی ہیں، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک ہندو، یہ سب بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس کے سچے اور حقیقی بندوں کی جو پہچان ہونی چاہیے تھی وہ اس نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی۔ اور اس کے لیے اس نے عبد کی جمع عباد کا لفظ استعمال کیا، اور عباد اللہ نہ کہہ کر عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یہاں اللہ نے انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ عباد کا لفظ استعمال کیا۔ اور اللہ کا سب سے اچھا جو نام ہے وصفی، صفتی نام نہیں، اس کے وصفی نام تو بہت سے ہیں، 99 نام، اس کا جو حقیقی نام ہے وہ اللہ، جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر اللہ سے الف ہٹا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، باقی بچتا ہے للہ، اللہ کے لیے۔ اگر الف کے ساتھ ساتھ لام بھی ہٹا دیا جائے تو بچتا ہے لہو، اللہ کے لیے۔ اور اگر ایک اور لام ہٹا دیا جائے تو بچتا ہے ہو، جس کے معنی ہوتے ہیں اسی کا، جس کے ایک ایک لفظ میں وحدانیت ٹپک رہی ہے، لیکن یہاں اللہ نے لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، وعباد اللہ الذین یمشون نہیں کہا، رحمان کا لفظ استعمال کیا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ رحمان کا لفظ ایسا لفظ ہے، ایسا یہ لفظ ہے کہ اللہ نے اس کے نام پر پوری ایک سورت بھی نازل فرمائی، سورہ رحمان، حالانکہ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، لیکن یہاں اس نے جو کہا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
علمہ البیان، وہ خود ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ آخر اللہ نے سورہ رحمان ہی کے نام پر سورہ کیوں نازل فرمائی؟ اس کے اور بھی تو 99 نام تھے، وہ کسی اور نام پر بھی تو سورت کو نازل کر سکتا تھا۔ رحمان سے اس سورت کی شروعات کیوں ہوئی؟ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ خاص طور پر انسانیت کا تذکرہ اس نے کیوں کیا؟ جانوروں کو بھی تو اسی نے پیدا کیا، حیوانوں کو بھی تو اسی نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو بھی تو اسی نے پیدا کیا، درند و چرند و پرند کو بھی تو اسی نے پیدا کیا، لیکن خاص طور پر خلق الانسان، یہ انسان کا لفظ اس نے استعمال کیوں کیا؟ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آپ پڑھتے جائیے، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ فزکس بھی تو اسی نے سکھائی، کیمسٹری بھی تو اسی نے سکھائی، سائنس بھی تو اسی نے سکھائی، ٹیکنالوجی بھی تو اسی نے سکھائی، دنیا کے سارے علوم بھی تو اسی نے پیدا کیے، لیکن خاص طور پر علم القرآن کا تذکرہ یہاں پر کیوں آیا کہ اس نے قرآن سکھلایا؟ علمہ البیان، اور اس نے قوت گویائی دی، بیان، بولنے کی طاقت۔ جانور بھی تو چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن یہاں پر بیان کا لفظ انسان کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ رحمان کا لفظ یہاں پر بھی اللہ نے استعمال کیا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ عبد، عبد کا لفظ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ عبد کے معنی بندہ، عبد ہی سے بنتا ہے عابد، بندگی کرنے والا، اور اسی عبد سے مشتق ہے عبادت، اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب عبادت ہے، اور اسی سے بنتا ہے عبد سے معبود، جس کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اس نے اسی لفظ سے اپنے نبی کو بھی بہت سی جگہوں پر خطاب کیا۔ وہاں پر اس نے رسول نہیں کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی محمد الرسول اللہ کو۔ یہاں اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ یا سبحان الذی اسری بنورہ، یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ نور کے لیے آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے، فرشتے روزانہ صبح جاتے ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، شام کے فرشتے سیکنڈوں میں چلے جاتے ہیں، صبح کے فرشتے واپس آ جاتے ہیں، صبح کے جاتے ہیں، شام کے آتے ہیں۔ نور کے لیے آنا جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نور کے ہوتے اور معراج کا سفر کر لیتے تو کون سی بڑی بات تھی؟ کمال تو یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایک انسان تھے جیسے ہم اور آپ، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیمار ہونے میں، شفا پانے میں، آپ ہماری طرح کے ایک انسان تھے۔ مقام و مرتبے میں بہرحال بلند ہے، وہ فرق صرف درجے کا ہے، مقام کا ہے، انسانیت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعے کا دن، آج جمعرات کے اندر بھی 24 گھنٹے، جمعے میں بھی 24 گھنٹے، دن اور رات، ہفتے میں بھی 24 گھنٹے، سنڈے اور منڈے میں بھی 24 گھنٹے، دن ہونے کے اعتبار سے سارے دن برابر ہیں، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان ہونے میں، محمد رسول اللہ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن مقام و درجے میں جو مقام، جو فضیلت جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی انسان کو نہیں۔ مہینہ 29 اور 30 دن کا سبھی ہوتے، محرم بھی، سفر بھی، ربیع الاول بھی، لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو فضیلت رمضان المبارک کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، لیکن 29 اور 30 کا یہ بھی مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے
ہاتھوں میں، پیروں میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، بیماری میں، شفا میں، انسان ہونے کے ناطے سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں. ہاں مقام و درجے میں جو مقام و جو درجہ جناب محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں. لیکن اللہ نے یہاں پر مقام اور حیثیت نہیں بلکہ انسانیت کا وہ درجہ بتایا. کیا یہ لوگوں جو امریکہ کا خلائی راکٹ بھی نہیں پہنچ سکا تم کہتے ہو تو سن لو، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ بندے ہونے کی حیثیت سے وہ چیزیں دکھائیں جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہاں رسول اور نور کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. بندے تھے. تم کہتے ہو یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اور آپ کے ساتھیوں نے بنا لیا. یہ کوئی کمال کی چیز نہیں، یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے گڑھ لیا. تو محمد بھی تو ایک انسان ہے، تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں، تمہاری طرح وہ بھی میرا بندہ ہے. جب وہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں پر بھی اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر اتارا. اس نے یہ نہیں کہا جو ہم نے اپنے رسول پر اتارا، یہ بھی نہیں کہا جو ہم نے اپنے نور پر اتارا. ارے جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے گڑھ لیا تو وہ بھی تو تمہاری طرح اٹھتا پھرتا چلتا کھاتا پیتا میرا ایک بندہ ہے. اگر یہ بنا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ جس نے الف با تا سا نہ پڑھا ہو، جس نے کسی استاذ کے سامنے زانوے تلمس طے نہ کیا ہو، جب وہ بنا سکتا ہے تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ تم کو تو شعر شاعری کا بڑا شوق ہے. بناؤ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک ہی صورت لاؤ. بصورت نکرہ استعمال کیا اللہ نے، ایک ہی صورت لاؤ. دو چار صورت لانے میں تو تمہاری نانی مر جائیں گی، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. نہیں کر پاؤ گے تم. بصورت، ایک صورت لے آؤ. اور سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی صورت نہیں. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے. جاؤ اس جیسی ایک صورت لے آؤ. بڑا مقابلہ ہوا کرتا تھا عرب کی سرزمین پر شعر و شاعری کا، اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لوگ لکھ دیا کرتے تھے کوئی شعر اور چیلنج دے دیا جاتا تھا اس شعر میں کوئی کمی نکالو. دوسرا شاعر آتا تھا اس میں کمی نکال دیا کرتا تھا. دوسرا شاعر کوئی شعر لکھتا تھا، تیسرا شاعر اس میں کمی نکالتا تھا. ایک دن حضرت حسان ابن ثابت گئے اور انہوں نے بھی عرب خانہ کعبہ کی دیوار پر یہ اشعار لکھ دیے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. نیچے لکھ دیا اگر اس شعر میں کوئی کمی نظر آئے تو تم بھی لکھ دو. بڑے سے بڑے لوگ آئے، کمیاں نکالنا چاہیے لیکن کمیاں نہ نکال پائے. لوگوں نے کہا جب کوئی کمیاں نہیں نکلی تو پھر حسان کو ایوارڈ دو کہ اس نے سب سے اچھا شعر لکھا جس کے اندر کوئی کمی کوئی نقص نہیں نکلا. ایک شاعر اٹھا کہنے لگا مجھے 24 گھنٹے کی، مجھے ایک دن ایک رات کی مہلت دو، میں کچھ کمی نکالنے کی کوشش کروں گا. اس کو دن رات کا موقع دے دیا، صبح سے لے کے شام تک لگ جاتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں نکال سکا. نکالتا ہے تو خود پھنس رہا ہے. کہنے لگا رات باقی ہے، رات بھر لگ جاتا ہے لیکن کوئی کمی اس کو رات میں بھی نہیں ملی. کیسے نکالیں، کیا کریں؟ کوئی کمی جب اس کو نہیں ملی تو اس نے کہا 2 لائنوں کا ایک شعر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کمی ہے کہ اس میں ایک چوتھی لائن غائب ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ 2 لائنوں کا ایک شعر ہو گیا. ان شانئک ھو الابتر، یہ تیسری لائن ہے، اس کا کوئی چوتھی لائن نہیں ہے. اے لوگو اس کے اندر ایک لائن کی کمی ہے اور وہ لائن میں اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہوں. ان شعروں میں تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن لائن میں اپنی طرف سے بڑھا دیتا ہوں. چلو ہٹ جاؤ یہاں سے. لوگ ہٹ گئے، جلدی سے لائن بڑھاؤ تاکہ 4 لائنوں کے 2 شعر ہو جائیں. اس نے ایک لائن اپنی طرف سے بڑھا دی. لوگوں نے کہا کیا لائن بڑھائی، ذرا مجھے بھی دکھاؤ.
سب لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی, اندر گھستے ہیں, مجمع اندر جاتا ہے, کیا پڑھتا ہے کہ وہ شاعر نے چوتھی لائن میں اپنی کمزوری کا اعتراف اس طریقے سے کیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر, یہ اوپر والے 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ما ھذا کلام البشر. حسان ابن ثابت کو بلاؤ اور قسم لے کے پوچھو کہ یہ 3 لائنیں جو اوپر والی ہیں کیا اس کا کلام ہے؟ حسان ابن ثابت چیخ پڑتے ہیں, تم نے بالکل صحیح کہا, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, تنزیل من رب العالمین, یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے, یہ قرآن ہے. اسی لیے لفظ عبد استعمال ہوا, تم کیوں نہیں بنا لیتے ہو؟ اور اسی لفظ کو اللہ نے یہاں استعمال کیا, وعباد الرحمن الذین یمشون, میرے بندے وہ بھی ہیں, میرے بندے یہ بھی ہیں, لیکن میرے حقیقی اور سچے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ رحمان. اب لفظ رحمان اس نے کیوں استعمال کیا؟ اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلی صفت رحم کی صفت ہے. اگر وہ رحمت کی صفت سے خالی ہو جائے تو پھر وہ رازق بھی نہیں رہے گا, پھر وہ خالق بھی نہیں رہے گا, کیونکہ کسی کو کھلانے اور پلانے کا یہ جذبہ بھی رحم سے جڑا ہوا ہے. سچ کہا اللہ کے نبی نے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منه شربۃ ماء, اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس دنیا سے گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. یہ رحم کی صفت ہے جو کافروں کو بھی کھلا رہا ہے, کافروں کو بھی پلا رہا ہے, ان کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے اور ان کو بھی سلا رہا ہے اور ان کو بھی بیمار کر کے شفا دے رہا ہے. یہ اس کی رحم کی صفت ہے. اگر اس کی رحمت کی صفت, اور پھر اس صفت سے وہ اپنے بندوں کو بھی اس صفت میں شامل کرنا چاہتا ہے. اور کتنی جگہوں پر اس نے یہ دعا بتلائی ہے, کبھی سورہ رحمان کی تشریح میں, اور 4 آیتوں کی تشریح جب میں کبھی کروں کسی جمعے کو یا کسی پروگرام میں, تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس رحم کی صفت میں اس نے اپنے بندوں کو کتنا شامل کیا ہے. بندو مجھ سے میری رحمت مانگو, مسجد میں داخل ہو تو مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, جب دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھو تو میری رحمت کا سوال کرو, اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. جب اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ پڑھو تو میری رحمت کا سوال مجھ سے کرو, الرحمن الرحیم, مجھ سے میری رحمت مانگو. اور جب تحیات میں بیٹھو اور آخری قعدے میں بیٹھو, سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور جب سلام پھیرو, جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو اس وقت بھی میری رحمت کا سوال کرو, السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے بھائیو, اللہ نے اپنی رحمت سے بندوں کو بھی متصف کیا ہے تاکہ میری رحمت کا یقین ہو جائے میرے بندے کو, اور وہ میری قہاریت کی صفت بھی ہے, میں قہار بھی ہوں, لیکن میری رحمت میرے قہر پر وزنی ہے, میرے قہر پر بھاری ہے. میں اپنے بندے کو جب چاہوں تب معاف بھی کرنے پر قادر ہوں, لیکن اتنا مہربان ہونے کے باوجود بندہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں جو چاہوں کرتا رہوں, پھر میں قہار بھی ہوں. رحمان فعلان کے وزن پر ہے, اور عربی کا یہ اصول ہے کہ جو چیز فعلان کے وزن پر آتی ہے اس میں مبالغہ ہوتا ہے. بہت زیادہ رحم کرنے والا, جیسے میں کہوں میں پیاسا ہوں تو کہوں گا انا عاطش, عربی میں پیاسا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت پیاسا ہوں تو کہوں گا انا عطشان, میں بہت پیاسا ہوں. انا جو, میں بھوکا ہوں. انا جوعان, میں بہت زیادہ بھوکا ہوں. اللہ نے کہا انا رحمان, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان فعلان کے وزن پر, وہ رحم ہی نہیں کرتا بلکہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے, اتنا زیادہ کہ اس کی رحم کا اندازہ کوئی دماغ لگا نہیں سکتا کہ وہ کتنا بڑا مہربان. ذرا اس تصور کو اٹھاؤ, 99 آدمیوں کا قاتل. ایک مولوی صاحب سے پوچھتا ہے, مولوی صاحب 99 لوگوں کا قتل کیا ہے, کیا ہوگا, بخشش کی امید ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں. وہ کہتا ہے 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, 99 قتل کی, اب بخشش نہیں ہوگی تیری بخشش.
کہا میں جہنمی ہوں. کہا تو جہنمی ہے. کہا جب جہنمی ہی ہوں تو 100 پورے کیوں نہ کر لوں. نکالی تلوار, اس کو بھی قتل کر. بالآخر میں اس پورے واقعے کی طرف نہیں لانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ دوسرے سے پوچھتا ہے 100 قتل کر دیے, بخشش ہوگی؟ کہا اللہ بڑا مہربان ہے, لیکن میں عالم نہیں ہوں, تو فلاں بستی کے عالم کے پاس چلا جا, وہ ضرور تیرے لیے کوئی راستہ نکالے گا. وہ اس بستی کی طرف جا رہا ہے, رب کی رحمت کی امید لے کے جا رہا ہے. 100 آدمیوں کا قاتل ہے, رب کی رحمت کی امید لے کے جا رہا ہے. بیچ میں ملک الموت آ گئے, روح نکل گئی, قبض کر لی, پوری روح نکال لی. لیکن رب کی رحمت کی امید تھی, اس کو جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. جب روح نکل رہی ہے تو نیچے گر گیا, تڑپتا ہوا آگے بڑھا. بخاری میں ایک بالشت, مسلم میں ایک ہاتھ. یہ آگے بڑھ گیا. جب اس کی روح نکل گئی, فرشتوں نے ملک الموت کے پاس, عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کی روح کو مجھے دو, کیونکہ یہ گناہگار ہے, 100 آدمیوں کا قاتل ہے. رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں یہ رحمت کی امید لے کے جا رہا تھا, اس لیے اس کی روح کو میرے حوالے کرو. رحمت کے اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا. آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ دونوں زمینوں کو ناپ لیا جائے. اگر یہ اپنے بستی کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو, اور اگر یہ اس عالم کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو. جب اس زمین کو ناپا گیا تو یہ بیچ میں گرا ہوا ہے, بیچ میں اس کی روح نکل گئی. لیکن عالم کی بستی کی طرف مرتے ہوئے, روح نکلتے ہوئے یہ بھاگ رہا تھا, آگے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا. تو ایک ہاتھ یا ایک بالشت جو آگے بڑھ گیا, یہ عالم کی بستی کے قریب ہو گیا تھا. ملک الموت نے اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا, اور اللہ نے اس کو بخش دیا. یہ اس کی رحمت ہے, یہ رحمت ہے. مسلم کا واقعہ اٹھاؤ. ایک فاحشہ عورت جو جسم بیچتی تھی اور پیسہ لے کر, اس عورت نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ زمین پر تڑپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. مسلم کے الفاظ ہے, اس عورت کو رحم آ گیا, اور رحم کی وجہ سے اس نے اب اوڑھنی کو کنویں میں ڈالا, پانی کھینچا اور کتے کے پاس نچوڑ دیا. اس نے زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کو نگل لیا. پانی پیاس, وہ اس وقت تک پانی پلاتی رہی جب تک اس کتے کی پیاس نہیں بجھ گئی. یہ عورت مری. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی سزا پر رحم آ گیا اور اس عورت کو بخش دیا. فاحشہ تھی, بدچلن تھی, اور بخش دیا. یہ اس کی رحمت ہے. عباد الرحمن, رحمان کے سچے بندے وہ ہیں. یہاں پر اس نے اپنی اس صفت کا استعمال کیا ہے. پھر کہا الذین یمشون علی الارض, جو زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ, سکونت کے ساتھ اور متانت کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے جو زمین پر اکڑ کے چلنے والوں کو زمین میں دھسا نہیں رہا ہے, ورنہ وہ اس لائق نہیں کہ وہ زمین پر اکڑ کے چلیں. یہ اس کی رحمت ہے, اسی لیے اس نے رحمان کا لفظ استعمال کیا. اور سچے بندے وہ ہیں جو اکڑ کے نہیں چلتے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا, اے میرے بیٹے زمین کے اوپر تو اکڑ کے مت چل. عاجزی ہونی چاہیے, سکونت ہونی چاہیے, متانت ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے آپ کی چال میں, تکبرانہ چال نہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر جو آدمی اپنے پیجامے کو, اپنے پینٹ کو, اپنی شلوار کو جو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے, یہ آدمی بھی سنجیدگی اور متانت کی چال میں شامل نہیں ہے, یہ بھی متکبر کی چال میں ہے شامل ہے. یہ بھی گھمنڈی مانا جائے گا, یہ بھی متکبر مانا جائے گا. اور قیامت کے دن اللہ اس آدمی کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا جو زمین کے اوپر ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا لنگی یا تامت وغیرہ استعمال کرتا ہوگا. لنگی ٹخنے سے نیچے, پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں مانا جاتا. بلکہ سنن بہقی کی ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی وضو بنایا, اس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے تھا. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی. اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے تھا. وہ آیا اور اس نے جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیتوضا فلیصلی رکعتین, جا اور دوبارہ وضو بنا اور دوبارہ آ کر اپنی 2 رکعتوں کو پورا کر. انک لم تصلی, ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ آدمی دوبارہ گیا, اس نے پھر وضو بنایا اور پھر آیا اور 2 رکعتیں پڑھی. آپ نے فرمایا انک لم تصلی, ابھی بھی تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر سے وضو بنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ.
وہ تیسری بار بھی وضو بناتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا انک لم تصلی، ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی. کہنے لگا اللہ کے ربی اس سے بہتر میں نماز پڑھنا نہیں جانتا، آپ مجھے پھر بتائیے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا. پہلے وضو بتایا، اس کے بعد میں اس کے پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کیا، پھر وضو اس کو کرایا اور اس کے بعد میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. پتہ یہ چلا کہ ٹخنے سے نیچے اگر پیجامہ یا لنگی ہو تو صرف نماز ہی باطل نہیں ہوتی بلکہ وضو تک ٹوٹ جاتا ہے. اگر وضو میں کمی نہ ہوتی اور وضو اس کا مقبول ہوتا تو آپ نماز ہی اس کی صحیح کرواتے، بار بار وضو نہیں بنواتے. ہمارے بعض علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ ہونے سے وضو بھی ناقص ہو جاتا ہے اور یہ ناقص الوضو ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اکثر علماء اس طرف نہیں گئے ہیں. میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھنی کہ آپ پوچھنا بیٹھو مولوی صاحب تو ہم وضو بنائیں یا نہ بنائیں. اکثر علماء اس طرف نہیں گئے ہیں، لیکن اس حدیث سے بہت سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناقص الوضو ہے یہ. اور اگر ناقص وضو نہیں تو کم سے کم اتنا تو آپ مانیں گے کہ 2 ہی نظریں ہوتی ہیں، ایک رحمت کی نظر، ایک غضب کی نظر. اور جس نے دنیا میں اپنے لنگی پیجامے کو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہنا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر غضب کی نظر ڈالے گا. اور جس کے اوپر غضب کی نظر پڑ جائے پھر وہ آدمی جنتی ہوگا. اور اس واقعے کو آپ اس انداز سے بھی اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ تھا تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنے ہوئے ہے، تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی کہا، ایسے ہی دیکھتے ہوگا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ رکو، یہ نہیں سمجھ پایا، پھر چلنے لگا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے سنو، نہیں سن رہا، وہ آگے بڑھ رہا ہے. فرمایا احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ نیچے پیجامہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، نیچے اس کا کپڑا لٹک رہا تھا اور حضرت عمر نے کہا احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے سوچا کہ حضرت عمر یہ کس سے کہہ رہے ہیں، کوئی عورت؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی عورت تو نہیں آ رہی ہے. کہا کہ ارے انتا کہہ رہا ہوں، انتے نہیں، کسی عورت کو مت دیکھ، تجھ کو میں کہہ رہا ہوں. احائز انتا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کہنے لگا حل یحیض الرجل، امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تصور کیجئے، مت سوچئے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہے، معاف کیجئے گا. مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ٹوکا، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ کہتا ہے کہہ رہے انتا، اگر تجھے، کہ امیر المومنین مجھے، کہاں، کیا تجھے مہینہ آ رہا، حیض آ رہا؟ کہا یحیض الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہنتا ہے؟ فرمایا جی بالسکین، جاؤ چھری لے کر آؤ. اپنے غلام سے کہا چھری لاؤ، چھری آ گئی. کہا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ کہا پیجامہ کاٹوں گا. کہا میں ابھی اوپر کر لیتا ہوں، گھر جا کے میں خود ہی چھوٹا کر لوں گا. کہا نہیں میں کاٹوں گا. کہا نہیں امیر المومنین میں اللہ کی قسم گھر جا کے چھوٹا کر لوں گا. کہا میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جب تم کسی برائی کو اپنی آنکھ سے دیکھو اور طاقت رکھتے ہو تو پہلے اپنے ہاتھ سے اس کو دور کرو. میں طاقت رکھتا ہوں، میں امیر ہوں، میں اپنے ہاتھ سے دور کروں گا اس برائی کو. کاٹ دیا سرے عام، ایک دم کاٹ دیا پورا. چلو اپنے آپ چھوٹا ہو گیا آٹومیٹک، جاؤ. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، لوگ کہیں مجھے بطرن کا لفظ لگا ہوا ہے، ازرو تکبر، گھمنڈ کی نظر سے اگر کوئی دیکھ لٹکا کے چلے گا تو اللہ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا. اس کا مطلب گھمنڈ نہیں ہے لیکن لٹک رہا ہے تو وہ جائز ہے. نہیں، اگر ایسی چیز ہوتی تو حضرت عمر اس کے ازار کو کاٹتے نہیں. کیا جانے اس کے اندر گھمنڈ ہے یا نہیں ہے، کاٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھمنڈ میں شامل ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، سکونت کے ساتھ، متانت کے ساتھ چلتے ہیں. تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے اندر. تکبر کیوں کرے گا بندہ؟ حق کیا ہے اس کو تکبر کر دے گا؟ نہیں میں یہ ہوں، میں وہ. کیا ہے تو اتنا اونچا نہیں کہ پہاڑوں سے تیرا سر اوپر اٹھ جائے، اتنا اونچا نہیں کہ تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لے. اور اپنی حقیقت پر جب غور کرے گا تو تیری پستی کا اندازہ وہیں سے لگ جائے گا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے. مِمَّا خُلِقَ، پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے. تیری حقیقت کیا ہے، تیرا وجود کیا ہے. حقیر اور گندے پانی کا قطرہ اور تکبر کرے.
نہیں. حدیث قدسی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ العز ازاری والکبریاء ردائی, عزت میری لنگی ہے. العز ازاری, عزت میری لنگی ہے. اللہ فرما رہا ہے عزت میری لنگی ہے, والکبریاء ردائی, اور تکبر یہ میری چادر ہے. تم لوگ 2 کپڑے پہنتے ہو, ہم بھی 2 کپڑے پہنتے ہیں. اللہ نے کہا ہم بھی 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور میرے کپڑے کیا ہیں؟ العز ازاری, عزت میری لنگی ہے, والکبریاء ردائی, اور تکبر میری چادر ہے. یہ دونوں کپڑے پہن کر, تکبر کی چادر اور عزت کی لنگی میں پہنے ہوئے ہوں. فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبتہ عذابا شدیدا. اگر ان دونوں چیزوں میں سے میرے بندے نے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی, عزت یا تکبر کو اپنے لیے بنانے کی کوشش کی, فقد عذبتہ عذابا شدیدا, تو ہم ایسا عذاب دیں گے جو اس کے ذہنوں اور وہم و گمان نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا. فقد عذبتہ عذابا شدیدا, یہ دونوں چیزیں میرے لیے ہیں. میرا بندہ اگر مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا وہ مجھے ننگا کرنا چاہتا ہے. اگر میرے بندے نے مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کو ایسا عذاب دیں گے جو اس نے سوچا نہیں ہوگا. فقد عذبتہ عذابا شدیدا. عذبتہ, ضربتو ضربن, میں نے بہت مارا. عذبتہ عذابا مفعول مطلق ہے, ایسا عذاب دوں گا جو اس کے وہم و گمان, اس کے دماغ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے, عربی کا اصول ہے گرامر کا. ایسا عذاب جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ 2 چیزیں اللہ کے لیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ جس طریقے سے خود رحمان ہے, اپنی رحم کی صفت سے کسی بندے کو متصف کر دے اور بندہ بھی کسی پر رحم کرنے والا بن جائے, تو یہ اس کا اعزاز ہے جو جس کو نواز دے. ایسے ہی اگر اللہ عزت عزیز وہ ہے, اگر وہ کسی قرآن و حدیث کی برکت کی بنیاد پر اگر کسی کو عزت دے دے تو یہ اس کا اعزاز ہے. ورنہ عزت و ذلت کا مالک وہ ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور میرے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے سر عام گفتگو نہیں کرتے بلکہ السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں. ایک عالم جاہل سے بحث کرے یہ اس کی شان نہیں. ایک عالم ہوٹلوں پہ چائے پیے یہ اس کی شان نہیں ہے. ایک عالم پان منہ میں رکھتا ہوا سڑک پہ چباتے ہوئے جائے یہ اس کی شان نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ سڑک پہ کھا رہا پی رہا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے, اس کی حدیث نہیں لیتے تھے. اس لیے نہیں لیتے تھے کہ جو آدمی سڑک پہ کھا رہا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ کے کھاؤ, سنت کے مطابق کھاؤ. جو آدمی سنت رسول کے مطابق کھانے پینے میں احتیاط نہیں کر رہا وہ سنت کی حفاظت کیا کرے گا. اس کی حدیثیں وہ نقل نہیں کرتے تھے. یہ عالم کی شان نہیں. اور عالم جاہل سے بحث کرے نہیں یہ وہ. ہمارے ہاں اصل میں ہم اہل حدیث ہیں, اور اہل حدیثوں کے اندر ایک چیز بہت اچھی ہے. کیا ہے؟ دھڑا دھڑ مولویوں سے سوال کرتے جاؤ, عمل کچھ نہ کرنا, سوال کرو. اور کچھ سوالات امتحان کے بنیاد پر ہوتے ہیں کہ دیکھیں مولوی کو معلوم ہے یا نہیں. کبھی ایسا مت کرنا. اگر آپ کو معلوم ہے تو عمل کریے. حضرت عمر فاروق سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا, ان کے دور حکومت میں امیر المومنین میری بیوی میرے ساتھ آئی اور طواف زیارت تو کر لیا, اب ہم جانا چاہتے ہیں میری بیوی حائضہ ہو گئی تو طواف ودا بھی کریں. طواف ودا یعنی طواف ودا کے بعد ہی عورت لوٹے گی, لیکن میری بیوی تو طواف ودا سے پہلے ہی حائضہ ہو گئی ہے, اس کو مہینہ شروع ہو گیا, تو کیا طواف ودا بھی کرے؟ فرمایا ہاں, روک لے اپنی بیوی کو, اور جب وہ نہا لے دھو لے پاک ہو جائے تب طواف ودا کے بعد تم رخصت ہونا. کہا میں نے یہی مسئلہ اللہ کے نبی سے بھی پوچھا تھا. کہا کیا؟ نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا نبی نے فرمایا اگر طواف ودا سے پہلے تمہاری بیوی حائضہ ہو جائے تو طواف ودا ضروری نہیں, اور اپنی بیوی کو طواف ودا کے بغیر بھی لے جا سکتے ہو. کیا یہ مسئلہ نبی اکرم نے فرمایا ہاں. تو پھر تو نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ کر عمر کی آخرت برباد کیوں کی؟ میرا امتحان تو نے کیوں لیا؟ حضرت عمر فاروق نے کوڑا نکالا اور 20 درے اس کو مارے. 20 درے مارے. امتحان لینے کے لیے مسئلہ مت پوچھو کسی سے, اور پھر زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا. ضروری جو سوال ہیں ان کو پوچھو. اجتنبوا کثرت السوالات, اور سوال بھی تقریروں میں نہیں, اس کے لیے ایک الگ سی نشست ہونی چاہیے.
مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, تقریر ہو رہی ہے بندگان خدا کے اوصاف, اور بھیج دیا مولوی صاحب بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہے. یہ جہالت ہے بہت بڑی. تقریر ہو رہی کسی موضوع پر اور مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کوئی اور, کسی اور کے تعلق سے. ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو چڑھانا مقصد ہوتا ہے اور کسی کو مسجدوں سے دور کرنے کا ارادہ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہمارا بھائی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے, مولوی صاحب ایسی حدیث سنا دیں یا تو وہ مسجد چھوڑ کے بھاگ ہی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو مسجدوں سے بھگایا نہیں کرتے تھے. آپ کی مسجدوں میں تو لوگ پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے اور آپ پیشاب کرنے والے کو بھی نہیں بھگاتے تھے اور کہتے تھے صحابہ تم پانی ڈال دو اس کے پیشاب پر, آپ اس کو بلا کر سمجھاتے تھے. ہم تو ایسے آج ہم نے ایسے جارحانہ رویے اختیار کر رکھے ہیں, بیچارہ ہماری مسجد سے دوسرے آدمی جڑے گا کیا, وہ پہلے ہی سے کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آج یہ مولوی کیا بولے گا, وہ جانتا ہے کہ آج تقریر اور آج یہ بجلی کس کے اوپر گرے گی. میرے پیارے ساتھیوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول دعوت و تبلیغ میں بھی ہمیں اپنانا ہے کہ آپ نے کیا دعوت دی, اصول کیا تھا. پورا قرآن پڑھ ڈالیے آپ, پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمن کا نام لے کر نبی کے دشمن کو رسوا نہیں کیا. ابو جہل, ابو لہب کا نام تو اس وقت آیا کہ حق کی پہلی دعوت تھی, اور حق کی پہلی دعوت میں سب سے پہلا روڑا جو اٹکایا تھا وہ ابو لہب نے اٹکایا تھا اور کہا تھا تبا لک یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جا. چونکہ اس نے محمد کی بربادی کی بد دعا کی تھی جس کو عرش والے نے قبول نہیں کیا, برداشت نہیں کیا, اور کہا تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو خود برباد ہو جا. نبی کی بربادی کی بد دعا کی تھی ابو لہب نے, جس کو اللہ نے برداشت نہیں کیا اور فوراً آیت نازل فرما دی, کیونکہ نبی اکرم خاموشی کے ساتھ اتر گئے. ابو لہب کا جواب نبی اکرم نے نہیں دیا کہ میرا چچا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے بد دعا کیا, اللہ تعالیٰ تھوڑی بد دعا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں, حالانکہ توڑنا اسی کو ہے, برباد اسی کو کرنا ہے, لیکن اسی کی بد دعا کو اسی پر لوٹا دیا. اور دیکھ لو ابو جہل کو, ولید ابن مغیرہ کو, اور کو عاص ابن وائل کو, اور دیکھ لیجئے کتنے لوگوں نے نبی اکرم کو پریشان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کا نام لے کر, یہ اصول ہے لوگوں کو قریب کرنے کا. کیا کہا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ. جاہل بیٹھا رہے گا, چائے پیے گا ہوٹل پہ, مولوی صاحب گزر رہے ہیں, مولوی صاحب ادھر آنا, کیا ایک مسئلہ بتا دو, تیرے باپ کا نوکر ہے مولانا, ایسے بولا ہے ادھر آنا, ہوٹل پہ چائے تو پی رہا, مولانا گزر رہے ہیں, مولانا ادھر آنا, ایک مسئلہ بتا دو. تیرے باپ کا نوکر ہے وہ مولوی. اگر تجھے واقعی مسئلہ پوچھنا تھا تو اس کے گھر جاتا, یا مسجد میں وہ نماز پڑھنے آتا ہے, آپ مسجد میں مسئلہ پوچھتے, مولوی صاحب دکھ گئے تو مسئلہ یاد آ گیا, مولوی صاحب نہیں دکھے تھے تو مسئلے کی کوئی جو ہے آپ کی قدر ہی نہیں تھی, کوئی قیمت ہی نہیں تھی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو مسئلہ ہوٹلوں پہ اور چلتے پھرتے نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ یہ مسئلے کی قدر نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے کہا میرے بچے کو پڑھاؤ. کہا ٹھیک ہے میں پڑھا دوں گا. 3-4 دن کے بعد بادشاہ ملا, آپ آئے نہیں پڑھانے. کہا نہیں, آپ کا بچہ تو آیا نہیں میرے پاس پڑھنے. کہا میرا بچہ آپ کے پاس آئے گا پڑھنے کے لیے, میں بادشاہ ہوں, آپ کے ٹاٹ پر میرا بچہ پڑھے گا, آپ ہمارے محل میں آئیے اور ہمارے بچے کو پڑھائیے. امام بخاری نے کیا جواب دیا, میرے پاس آپ کے بچے کو الگ سے پڑھانے کے لیے وقت نہیں ہے, آپ کے بچے کو میرے گھر پہ آنا پڑے گا, اور جس ٹاٹ پر غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں اسی ٹاٹ پر پڑھنا پڑے گا. کہا کہ اچھا تم نہیں جانتے ہو اس کی سزا. امام بخاری نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ سزا تم کیا دو گے. شہر سے نکال دیا امام بخاری کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہر سے نکل جانا گوارا کر لیا, لیکن علم کے لیے اپنی خودداری بیچنا گوارا نہیں کیا. علماء اپنی قدر پہچانیں, اہل علم اپنے علم کی قدر کریں. یہ وہ علم نہیں ہے کہ جس کو جہاں چاہا جس طریقے سے چاہا لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر دیں. آج لوگ گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں, میں اس کا بھی مخالف ہوں. ہو سکتا ہے لوگ ہمارے اس بات سے متفق نہ ہوں, ہم ان کے گھر پہ جا کے ان کو ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, بچے کو کبھی علم نہیں آئے گا. علم کے لیے بچہ عالم کے گھر جائے اور سیکھے, اس کو تکلیفیں ہوں, اس کو ٹھوکریں لگیں اور رات کی تاریکی میں جائے, تب اس کو پتا چلے گا کہ علم کیا ہے. علم کے لیے لوگ چل کے جاتے ہیں, پیاسا خود کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے. میں تو اس کا بھی مخالف ہوں کہ کوئی عالم کسی بچے کو اس کے گھر پہ پڑھانے کے لیے جائے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے اس نظریے سے اختلاف کریں اور وہ متفق نہ ہوں, ہم اس کو بھی علم کی ناقدری سمجھتے ہیں. امام بخاری نے اپنے گھر پہ بچوں کو بلانا شروع کیا تھا, آؤ آؤ, اور ایسا آدمی, ہائے ہائے ہائے, ہم جیسے لوگوں کو کیا علم آئے گا. امام بخاری کے پاس 2 بچے آئے کہ مجھے آپ سے علم سیکھنا ہے. کہا ٹھیک ہے کل میں جواب دوں گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جانتے تھے کہ بچے سو رہے ہیں, گئے اور وضو کا لوٹا رکھ دیا,
بچے اٹھے, فجر میں وضو بنایا, نماز بھی پڑھی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. صبح ہو گیا, آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ امام بخاری صاحب جواب دیتے ہیں کہ تم دونوں بچے درس قرآن درس حدیث مجھ سے پڑھنے کے لائق نہیں ہو. کہا کیا کمی دیکھی؟ کہا کمی یہ دیکھی کہ میں نے وضو کا لوٹا تمہارے چارپائی کے نیچے رکھ دیا. کہا میں نے فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھی, سنت بھی پڑھی. کہا جو بچہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر تہجد نہ پڑھے, شب بیداری نہ کرے, ایسے بچے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھ نہیں سکتے, ان کو علم نہیں آ سکتا. اور جو بچہ میرے درس میں تہجد گزار نہیں, امام بخاری اس کو درس حدیث پڑھانے کے لیے تیار نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ 90,000 ان کے شاگرد کس طریقے کے شاگرد ہوں گے, کس طریقے کے ان کے شاگرد ہوں گے. وہ امام بخاری جن کو جبل الحفظ کا لقب دیا گیا, یادداشت کا پہاڑ, جنہوں نے ان دو بچوں کو, حالانکہ وہ تہجد گزار, جنہوں نے تہجد نہیں پڑھی, وہ 5 وقت کی نماز تو کم سے کم پڑھتے تھے, اور فجر میں جماعت کے ساتھ تو انہوں نے نماز پڑھی تھی, لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پڑھانا گوارا نہیں کیا. یہ بچے لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے, اور افسوس ہے کہ آج میرے پیارے ساتھ ذرا اندازہ لگاؤ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی, امام شافعی کہنے لگے ماں مجھے پڑھنا ہے, 14 سال کی عمر کے بعد ان کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, ماں مجھے پڑھنا ہے. ماں بیٹے میرے پاس اتنی دولت نہیں, اتنا پیسہ نہیں کہ میں تجھے پڑھا سکوں. اور مدینے کے اندر امام مالک پڑھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, لیکن امام شافعی کی ماں منع کر دیتی ہیں. بچہ ضد کرتا ہے, اچھا ٹھیک ہے تو کل میں تجھے بھیج دوں گی. رات کی تاریکی میں ماں اٹھتی ہے, وضو بناتی ہے, تہجد کی نماز پڑھتی ہے, اور تہجد کی نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلاتی ہے اور کہتی ہے الہ العالمین, میرے بچے نے تیرا علم, تیرے دین کا علم سیکھنے کے لیے مجھ سے ضد کی ہے, اور میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اپنے بچے کو دے کر مدینہ بھیج سکوں. اے اللہ کل میری عزت کی لاج رکھنا, میں نہیں جانتی کہ میرا بیٹا اب عالم دین, عالم قرآن و حدیث کیسے بنے گا. صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز امام شافعی پڑھتے ہیں. ماں نے 2 یمنی چادر ڈھونڈ کے تلاش کر کے رکھ دی, جو یمنی چادر ان کو تحفے میں ملی تھی, اور ایک رومال میں تھوڑے سے ستو باندھ دیے. ستو باندھنے کے بعد بیٹا کہتا امی کیسے جاؤں, گھوڑا تو ہے نہیں, اونٹ تو ہے نہیں, کیسے جاؤں. ماں نے کہا میں چلو میرے ساتھ. دروازے سے باہر نکالا, دروازہ اندر سے بند کر دیا. امام شافعی نے ماں دروازہ کھٹکھٹایا, ماں دروازہ کیوں بند کر دیا, میں پڑھنے کیسے جاؤں, میرے پاس تو کوئی گھوڑا نہیں. آواز اندر سے ماں دیتی بیٹے میں نے تجھے اللہ کی راہ میں گھر سے نکال دیا, اب میں نہیں جانتی کہ میرا رب تجھے مدینہ کیسے لے جائے گا. کہا کر اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں. امام شافعی جانے لگے, بیابان جنگلوں سے گزر رہے ہیں, ایک کنویں پہ بیٹھ جاتے ہیں, کنویں کے پانی سے ستو گھول کر کھاتے ہیں. غیبی مدد ہوتی ہے, کوئی شخص آتا ہے, ان کی حالت دیکھتا ہے, کہاں جا رہے ہو, کہاں مدینہ پڑھنے کے لیے. اتنی دور کا سفر کیسے, میں نہیں جانتا, میری ماں نے کہا اللہ کے بھروسے پہ نکالا. اس آدمی نے اپنا گھوڑا دے دیا. امام شافعی اب اس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں, اور چند دنوں کے اندر مکہ سے مدینہ کا سفر طے کر لیتے ہیں. اب مدینہ پہنچے, عمر ہے 14 سال, عمر ہے 15 سال, ایسی عمر, اور اپنے گھوڑے کو مسجد نبوی سے باہر باندھ دیا, اور امام مالک اسی جگہ پر اپنے بچوں کو, اپنے شاگردوں کو درس دے رہے ہیں, اور ہر حدیث پہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے نہیں کہا, یہ اس شخصیت نے کہا جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہی ہے, جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہی ہے, جو اس قبر کے اندر آرام فرما رہی ہے. ہر حدیث کو پڑھاتے جا رہے ہیں. اور امام شافعی ابھی داخل مکتب نہیں ہوئے تھے. جب انہوں نے دیکھا امام مالک پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں, مسجد کی زمین پر, اور ایک جھاڑو کی سینگ کہیں مل جاتی ہے تنکا. امام مالک کیا پڑھا رہے ہیں اس کو وہ زمین ہی پر کریدنے لگتے ہیں, لکھنے لگتے ہیں. جب یہ پڑھا چکے, امام مالک نے بلایا ادھر آؤ, کیا نام ہے, نام بتایا. کہا کیسے آنا ہوا, کہا پڑھنے. کہا کیا پڑھنے, آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے. کہا بیٹے میں تمہیں پڑھا نہیں پاؤں گا. کہا کیا وجہ ہے.
کیا کمی ہے؟ میری ماں نے بڑی امیدوں سے بھیجا اور آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھا نہیں پاؤں گا۔ بیٹے جب میں پڑھا رہا تھا تو تم سن نہیں رہے تھے، تم لکڑی کی ایک تیلی سے، تم ایک سینگ سے، تم ایک تنکے سے کھلواڑ کر رہے تھے، زمین کو کرید رہے تھے، اور جس کی نظر میں حدیث کی یہ عزت ہو وہ آدمی کیا پڑھ پائے گا؟ کہا استاذ محترم میں کھلواڑ نہیں کر رہا تھا، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی حدیثوں کو میں زمین ہی پر لکھ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس کاغذ نہیں، قلم نہیں، میں ان کو یاد کر رہا تھا، کیونکہ لکھی ہوئی چیز ازبر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے۔ کہا اچھا، تو پھر میں نے 25 حدیثیں آج پڑھائی ہیں، ان میں سے ایک ہی حدیث اگر تم سنا دو تو میں جانوں۔ امام شافعی نے 25 حدیثیں جیسے انہوں نے پڑھائی تھی منوان اسی طریقے سے سنا دیا۔ امام مالک نے ان کو اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور ان کو اپنے مکتب درس میں شامل کر لیا۔ ایک دن امام مالک نے پڑھانے کے بعد اپنی موطا، امام مالک موطا کو ممبر پر رکھ کر چھوڑ گئے اور چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے، امام مالک کہتے ہیں عائشہ ادھر آؤ، آج میں تمہیں ایک ایسی کتاب پڑھنے کے لیے دوں جس کا مطالعہ کرنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے، تم ایک مہینے میں اس کتاب کا مطالعہ کر لینا۔ لے کے آئے اور ممبر سے کتاب اٹھائی، یہ کتاب تم پڑھ لو اور ایک آدھ مہینے میں اس کتاب کا مطالعہ کر لینا، یہ مطالعے کے لیے لائق ہے تمہارے لیے، تم ذہین ہو۔ کہنے لگے امام مالک سے استاذ محترم کوئی اور دوسری کتاب دو، یہ کتاب تو میں نے آج رات میں پوری پڑھ لی۔ اب امام مالک نے جب یہ دیکھا تو کہا اب تم مجھ سے سند لے چکے، جاؤ تم کوفہ میں چلے جاؤ، امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد امام محمد اور امام یوسف، ان کے پاس جاؤ اور تعلیم حاصل کرو۔ امام شافعی نے ان سے بھی درس لیا، سیکھا۔ جب کوفہ سے پورے علم کے میں ماہر ہو کر واپس آئے تو سوچا کہ میں مدینے ہو کر چلوں گا اور اپنے استاذ محترم امام مالک سے ملتا ہوا جاؤں گا۔ جب چلے تو امام مالک نے آج ان کو اپنے